بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین نذیرا، صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1646 ہے اور آج سورۃ الاحزاب کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 22، 23 اور 24۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ولما، اور جب، رأى المؤمنون، دیکھا مومنوں نے، الاحزاب، لشکروں کو، قالوا، تو انہوں نے کہا، ھذا ما، یہ وہی ہے جس کا، وعدنا، وعدہ کیا ہم سے، اللہ، اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، وصدق اللہ، اور اللہ نے سچ کہا، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، وما زادہم، اور اس نے ان کو زیادہ نہیں کیا، الا ایمانا، مگر ایمان، و تسلیما، اور فرما برداری میں، من المؤمنین، مومنوں میں سے کچھ، رجال، وہ جوان مرد ہیں، صدقو، وہ سچے ہو گئے، ما، اس عہد میں جو، عہدو، انہوں نے عہد کیا تھا، اللہ، اللہ سے، علیہ، اس پر، فمنہم، چنانچہ کچھ ان میں سے، من، وہ ہیں جنہوں نے، قضا نحبہ، پوری کر دی اپنی نظر، ومنہم، اور کچھ ان میں سے، من، وہ ہیں جو، ینتظر، انتظار کر رہے ہیں، وما بدلو، اور انہوں نے تبدیلی نہیں کی، تبدیلا، ذرا سی بھی تبدیلی کرنا، لیجزیہ، تاکہ، لیجزی اللہ، تاکہ اللہ بدلا دے، الصادقین، سچوں کو، بصدقہم، ان کی سچائی کا، ویعذب، اور عذاب دے، المنافقین، منافقوں کو، انشاء، اگر وہ چاہے، او یتوبا، یا وہ توجہ کرے، علیہم، ان پر، ان اللہ، بے شک اللہ، کان غفورا، بہت بخشنے والا، رحیمہ، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے، یہ وہی ہیں جس کا اللہ اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا، اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی۔ مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے اللہ سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، تو ان میں بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے، اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا چاہے تو ان پر مہربانی کرے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان 3 آیتوں میں 9 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو لوگ ایمان والے ہیں، جب انہوں نے لشکروں کو دیکھا تو یہ کہا تھا کہ یہ تو وہی ہے جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا۔ دوسری بات، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا۔ تیسری بات، اس واقعے نے ان کے ایمان اور تابعداری کے جذبے میں اور اضافہ کر دیا۔ چوتھی بات، ان ایمان والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ پانچویں بات، ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جنہوں نے اپنا نذرانہ پورا کر دیا۔ چھٹی بات، کچھ وہ ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں، جنہوں نے ذرا سی بھی تبدیلی نہیں کی۔ ساتویں بات، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا انعام دیں۔ آٹھویں بات، منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کر لیں۔ نویں بات، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں مومنوں کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ جب مومنوں نے قریش کے لشکر کو دیکھا، دشمن کے لشکروں کو دیکھا،
کہ وہ ان پر حملہ کرنے کے مقصد سے آیا ہوا ہے، تو ان کی زبانوں پر یہ جملہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا یہ وہی وعدہ ہے، یقیناً اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سا وعدہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا، جس کی سچائی کی گواہی یہ مومن دے رہے ہیں؟ اس سلسلے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ آیت نازل فرمائی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، کہ کیا یہ سمجھتے ہیں، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے اور تم پر وہ مصیبتیں نہیں آئیں گی جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی کہ جس نے انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ پھر جب یہ مصیبتیں ان پر آئیں اس طور پر کہ وہ لوگ خندق کے مقام پر دشمنوں کے ساتھ ڈٹے رہے تو انہوں نے کہا تھا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، پھر جب مومن اس جنگ سے لوٹے تو ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے ایمان اور اطاعت کا جذبہ اور بڑھا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مومنوں کی تعریف فرما رہے ہیں کہ ان مومنوں میں سے بعض وہ مومن ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو پورا فرمایا۔ وہ کون ہیں اور انہوں نے اللہ سے کیا وعدہ کیا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ میرے چچا حضرت انس بن نضر جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے۔ پھر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول، میں نے مشرکین سے لڑی گئی پہلی جنگ میں شرکت نہیں کی، اب اگر اللہ تعالیٰ مجھے مشرکین سے لڑنے کا موقع عنایت فرمائے گا تو میں اپنا جوہر دکھلاؤں گا۔ جب احد کی لڑائی ہوئی اور مسلمان پیچھے ہٹنے لگے تب حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ، جو کچھ مسلمانوں نے کیا ہے میں اس سے معذرت چاہتا ہوں، اور جو کچھ ان مشرکین نے کیا ہے میں اس سے برات چاہتا ہوں۔ پھر وہ آگے بڑھے، اتنے میں حضرت سعد بن معاذ کا رضی اللہ عنہ کا ان سے سامنا ہوا تو انہوں نے حضرت سعد سے کہا، اے سعد، میں تو جنت میں جانا چاہتا ہوں، اور نظر کے رب کی قسم میں جنت کی خوشبو احد پہاڑ کے قریب محسوس کر رہا ہوں۔ پھر حضرت سعد نے کہا، یا رسول اللہ، جو کچھ انہوں نے کیا وہ کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم نے ان کے جسم پر 80 سے زیادہ تیر و تلوار کے زخم دیکھے اور ہم نے انہیں شہید ہونے کی حالت میں پایا۔ مشرکین نے ان کے اعضاء کاٹ دیے تھے، کوئی انہیں پہچان نہیں سکا سوائے ان کی بہن کے جنہوں نے انہیں ان کی انگلیوں سے پہچانا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آیت ان کے اور ان جیسے مومنین کے حق میں نازل ہوئی، جیسا کہ بخاری کی روایت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد سے لوٹ رہے تھے کہ راستے میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو شہید ہونے کی حالت میں پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک گئے اور ان کے لیے دعا کی۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، کہ مومنوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا، اور پھر فرمایا کہ ان کے پاس جاؤ، ان کی زیارت کرو، اور جو کوئی قیامت تک انہیں سلام کرے گا وہ انہیں یہ جواب دیتے رہیں گے۔ بعض حضرات نے کہا کہ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنا عہد پورا کر دیا۔ اس سے مراد حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا میں تمہیں ایک خوشخبری نہ سناؤں؟ تو میں نے کہا ہاں بالکل۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ طلحہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے اپنا نذرانہ پورا کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی زمین پر اس شخص کو دیکھنا چاہتا ہو جس نے اپنا نذرانہ پورا کر دیا ہو تو وہ طلحہ کو دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ان مومنوں کی یہ شان بیان کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اس وعدے کو سچا کر دکھایا اور اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر دی، اور فرما رہے ہیں کہ یہ واقعہ اس لیے ہوا کہ جن لوگوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا انہیں اس کا انعام جنت میں عطا کرے، اور جو منافقین ہیں اگر وہ لوگ اپنے نفاق سے توبہ کر کے سچے مومن بن جائیں تو ان کی توبہ قبول فرما لے، اور اگر توبہ نہ کرے تو پھر انہیں اس کی سزا دے۔ گویا کہ یہ ایک امتحان تھا، جو امتحان میں کامیاب ہو گیا اسے انعام دیا جائے گا، جو ناکام ہو گیا اسے سزا دی جائے گی، لیکن اگر کوئی توبہ کرے گا تو اللہ ضرور انہیں معاف کرے گا، وہ تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جذبے کو اللہ اور ان کی جذبہ اطاعت کو وہ ہم سب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔